جب اللہ کے نبی نے کہا مسجد نبی کی ایک چھت کھجور کے پتے کی بنی ہوئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، صحابہ نماز پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر، صحابہ نے نبی کے پیچھے نماز پڑھ لی، رکوع میں گئے، ہوا میں تیزی آ گئی، رکوع سے اٹھے، سمع اللہ لمن حمدہ، ہوا اتنی تیز چلی کہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چھت اڑ گئی، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے، پانی کے قطرے زمین کے اوپر گرنے لگے، زمین پر مٹی تھی، پانی کے قطرے زمین پر گرتے اور زمین سے مٹی اٹکتی اور وہ میرے نبی کے چہرے پر لگ جاتی۔ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ صحابہ کرام کی طرف چہرہ کیا، مقتدیوں کی طرف، چاند جیسا چمکنے والا چہرہ آج مٹی سے سنا ہوا ہے، آج مٹی سے گردآلود ہے۔ صحابہ نے نبی اکرم کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دیکھا، آپ کے صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، آج کھجور کے پتوں کی چھت اڑ گئی، زمین پر مٹی کے چھینٹے آپ کے چہرے پر لگے، اے اللہ کے نبی اس مسجد کی تعمیر کے لیے آگے بڑھیے، اس کے اوپر کوئی چھت ڈلوا دیتے ہیں تاکہ بارش کے قطرے زمین پر نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا کہ لوگوں اس مسجد کے لیے، مسجد نبی کے لیے کچھ لوگ چندہ دو، عثمان غنی ایک طرف سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کسی سے ایک روپیہ لینے کی، ایک پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد نبی کے لینٹر کے لیے جتنے روپے، جتنے پیسے، جتنی رقم کی ضرورت ہے عثمان غنی اکیلے دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ زمانہ تھا لوگ نبی اکرم کے چہرے پر پڑنے والی مٹی کو نہیں دیکھتے تھے تو احساس ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج 1-2 روپے، 100 روپے، 200 روپے ایسے دیتے ہیں جیسے لگتا ہے ہماری روح نکل رہی ہو۔ میرے بھائیوں، یہی چیزیں تو کام آئیں گی، یہی چیزیں تو کام آئیں گی۔ یہی تو کہا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہجرت کر کے جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا مدینے کے اندر مسجد نبی ایسے ہی کھجوروں کے پتوں کی چھت کی بنی ہوئی تھی اور مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی، عشاء کی نماز صحابہ کرام اور اللہ کے رسول بہت لیٹ پڑھا کرتے تھے، اندھیرے میں نماز ہوتی تھی۔ مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر تھوڑا سا تیل مل جائے جو مسجد نبی میں چراغ جلانے کے کام آ جائے۔ اتنے غربت کا زمانہ تھا، اتنی غربت کا زمانہ تھا کہ مسجد نبی کئی دنوں تک بننے کے بعد اندھیرے میں فجر کی نماز، عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت تمیم داری اپنے گھر سے چراغ لے گئے، ایکسٹرا چراغ آ گیا، تیل ڈالا، روئی لگائی کاٹن اور چراغ جلا دیا اور عشاء کی نماز کے وقت میں لے جا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ یہ پہلا دن تھا مسجد نبوی بننے کے بعد، یہ پہلا دن تھا چراغ جلنے کا۔ اللہ کے نبی جب حجرہ عائشہ سے نکلے اور نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے تو آپ نے روشنی دیکھی، جب روشنی دیکھی تو آپ کا چہرہ کھل گیا، صحابہ کرام کے کھلے ہوئے چہروں کو دیکھا، آپ مصلی امامت پہ آگے بڑھ گئے، پوچھا یہ چراغ آج اس مسجد میں کس نے روشن کیا ہے؟ یہ چراغ آج اس مسجد میں کس نے جلایا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ تمیم داری لائے ہیں۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج میرے پاس ایک چراغ کا اور انتظام ہو گیا مزید تو میں لے آیا کہ اللہ کے گھر میں اندھیرا کیوں رہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا لقد نورت الاسلام یا تمیم، قد نورت
इस्लाम या तमीम, आए तमीम तूने अल्लाह के घर को रोशन नहीं किया, आज तूने पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया, आज तूने पूरे मजहब को रोशन कर दिया, आज तूने पूरे दीन को रोशन कर दिया, आज तूने चिराग जलाकर पूरे दीन को चमका दिया, पूरे इस्लाम को चमका दिया। ये सूरत हाल थी। उस जमाने में भी लोग अंधेरों में नमाज पढ़ा करते थे। मेरे भाइयों, एक बार ग़ज़वा तबूक के लिए जब ऊँटों की जरूरत पड़ी तो अल्लाह के नबी ने कहा कोई है जो 100 ऊँट दे। उस्मान गनी उठे कि मैं 100 दे रहा हूँ। आपने फरमाया कोई और है जो 100 दे। उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूँ। आपने कहा उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊँट और दे दे। तीसरी बार उस्मान उठे कि मैं और दे रहा हूँ। आपने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुम चुप रहो, तुम नहीं बोलोगे। कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 ऊँट और दे दे। तो उस्मान फिर चौथी बार उठे कि मैं 100 और दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान तुम 400 दे चुके हो, अब तो रहने दो, अब तुमसे नहीं मांग रहे हैं। कोई उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊँट दे दे। पांचवी बार भी उस्मान उठते कि अल्लाह के नबी मैं दे रहा हूँ 100 ऊँट। आपने कहा उस्मान अब तुमसे नहीं कहता। छठी बार भी वही उठे। आपने कहा उस्मान अब रहम करो, अब मत दो, तुम 600 दे चुके हो। सातवीं मर्तबा आपने दूसरों से मांगा, लेकिन सातवीं बार भी उस्मान उठे। आपने कहा उस्मान तुम मांगोगे नहीं, और अब मुझे शर्म आती है कि बार बार मांगो और तुम उठोगे, तुमसे कितने ले। जब 700 ऊँट उस्मान दे चुके तो अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए और कह कर गए कि उस्मान से कह दो आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है, आज इतनी बड़ी दीन की खिदमत की है। अल-यौम आज के बाद लोगों सुन लो, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, मामिला बाद अल-यौम कत्तु। आज के बाद अगर ये उस्मान एक भी नेक काम न करे, एक भी नेक अमल न करे, अल्लाह इसको फिर भी जन्नत देकर रहेगा। अल्लाह उस्मान को जन्नत में दाखिल करके रहेगा। ये कौन सा दौर था जो नबी बार बार दूसरों से मांग रहे हैं, उस्मान अकेले उठ रहे हैं। ये जज्बा हमारी जिंदगियों में नहीं आ सकता है। इसलिए सूरह बकरा के पहले रुकू को पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसकी तफसीर में जाइए और पढ़िए और अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कीजिए। ये पहला रुकू है जो हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर रहा है। पूरा कुरान तो छोड़ दीजिए, कहाँ तक आप मुताला कर पाएंगे और कहाँ तक आप चल पाएंगे। पहले रुकू से इबरत हासिल कर लीजिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और इसके बाद लास्ट जुमला है व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। जो कयामत के दिन, आखिरत के दिन का यकीन रखते हैं, जो ये मानते हैं कि एक दिन हम अपनी जिंदगी का खात्मा भी होगा मेरा, और मरेंगे भी, और मरने के बाद हम दोबारा उठाए जाएंगे और हमसे हमारी जिंदगियों का हिसाब व किताब होगा। 4 सवाल होंगे, 5 सवाल होंगे हमसे अल्लाह तबारक व तआला की हम मैदान महशर में। अन उम्रिही फीमा अफना। पहला सवाल, हमने तुझे जो उम्र दी थी तूने उसको कहां गवाया। वो अन शबाबिही फीमा अबला। जवानी दी थी उसको कहां गवाया। वो मालिही, माल लिया था कहां से कमाया। बिन ऐन इक्तसबह, कहां से कमाया। वो ऐन अनफक़तह, और उसको खर्च कहां किया। ये चौथा सवाल। पहला सवाल उम्र, उम्र कहां गवाई। ये 1 साल से लेके 80 साल तक की जो जिंदगी दी थी कहां गवाई। बुढ़े बोलेंगे हुक्का पीने में। कहां गवाई। माल दौलत कमा के औलाद के नाम करने में। वान शबाबिही फीमा अबला। उम्र में 1 साल से लेके 80 साल की पूरी जिंदगी आ गई, लेकिन जवानी के ताल्लुक से अल्लाह अलग सवाल करेगा। 15 साल से लेकर 40 साल तक की जो जिंदगी होती है ये जवानी कहलाती है। इसके ताल्लुक से अल्लाह अलग से सवाल करेगा। ये हमने जो जिंदगी तुम्हें दी थी, जवानी, नौजवानी और जवानी, ये तुमने कहां गवाई, कहां खर्च किया। जवाब तैयार करो। क्या है जवाब। कैरम बोर्ड खेलने में, IPL देखने में, बीड़ी सिगरेट की खेती करने में, बनाने में,
سود کھانے میں. عورتیں جواب دیں گی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے میں, اپنے دیوروں کے ساتھ گھومنے میں, اپنے بہنوئیوں کے ساتھ گھومنے میں, اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے میں. کھول کھول کے بتاؤ کیا ہے. اپنی زندگی کے بارے میں سب سوال کا جواب ڈھونڈ لو. جوانی کہاں؟ 2 سوال. عمر کے بارے میں, جوانی کے بارے میں. تیسرا سوال مال کے بارے میں, کمایا کہاں سے, یہ تیسرا سوال, کہاں سے کمایا. اور چوتھا سوال خرچ کہاں کیا, یہ بھی بتاؤ. کمانا ضروری نہیں, کمانے سے زیادہ خرچ کہاں کیا. خرچ اپنے بیٹے کو MBBS کرانے میں. MBBS میں ہمارا بیٹا نہیں آیا تو 50 لاکھ 60 لاکھ روپے ڈونیشن دے کر ہم پرائیویٹ اسکولوں میں گھسے ہوئے ہیں. جواب ڈھونڈ لو کیا جواب دینا ہے. پیسہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. 4 سوال. اور 5واں سوال ہم مولویوں سے بھی ہوگا. قرآن علم جو دیا تھا اس کو تم نے لوگوں تک کتنا پہنچایا. یہ 5واں سوال ہم جیسے علماء سے بھی ہوگا. یہ 5 سوال جب تک کوئی آدمی جواب نہ دے دے قدم نہیں ہلا سکتا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت کا دن یہ ماننا پڑے گا. ڈے آف ججمنٹ, ایک فیصلے کا دن آئے گا. دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس کے عملوں کا پورا حساب اور پورا ججمنٹ کر دے. کوئی دنیا میں ایسی عدالت ہے؟ مجھے آپ بتائیے. ایک سوال, ہم نے کسی ایک آدمی کا قتل کیا ہے, جرم ثابت ہو گیا کورٹ کے اندر, ہماری سزا کیا ہے؟ پھانسی. نربھیا ہتیا کانڈ میں 4 لوگوں کو پھانسی ہوئی. ایک نے پہلے خودکشی کر لی تھی, 5, ایک نابالغ تھا تو وہ بچ گئے. نربھیا ایک تھی, اس کو مارنے والے 4 تھے, 5 6 لوگ تھے. ایک نابالغ تھا, اس کو 3 سال کی سزا ملی, وہ چھوٹ گیا. ایک تہاڑ جیل میں خودکشی کر کے خود مر گیا. بچے 4, ان کو لٹکا دیا گیا پھانسی کے پھندے پر. جان تو ایک کی گئی, ان لوگوں نے مل کے ایک کی جان لی, اور اس ایک کے بدلے میں جان کتنے لوگوں کی گئی؟ 5 لوگوں کی. ایک نے خودکشی کی اور 4 پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے گئے. انصاف نظر آ رہا ہے؟ حالانکہ شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر 20 لوگوں نے بھی مل کے مارا کسی ایک کو تو 20 کو قتل کیا جائے. لیکن ایک آدمی نے ایک کو قتل کیا, ہم ہیں, ایک کو قتل کیا اور جرم ثابت ہو گیا تو سزا کیا ہے؟ پھانسی. سعودیہ میں ہوئے تو قتل, لیکن اگر ہم نے 50 کو مارا ہے تو اکیلے ہم نے اگر 50 کو مارا ہے تو سزا کیا ہے؟ پھانسی. ایک کو مارا تب بھی پھانسی, 50 کو مارا تب بھی پھانسی. جن ہم نے 50 کو مارا تو ہمیں ایک پھانسی لگ رہی ہے, تو یہ ایک آدمی کے قتل کی سزا ہوئی. ابھی 49 قتل کی سزا بھی باقی ہے جو دنیا کی عدالت ہمیں نہیں دے سکتی ہے. نہیں دے سکتی ہے دنیا کی عدالت. ہم نے 10 کو قتل کیا, ہمیں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہمیں بھی مجرم ثابت کر کے ہمیں سزائے موت سنا دی, ہمیں سزا مل گئی. ہم نے تو 10 کو قتل کیا, سزا تو ہمیں اکیلے ملی. ابھی 9 آدمی کے قتل کی سزا میرے اوپر باقی ہے, یہ کون دے گا؟ دنیا کی کوئی عدالت نہیں جو اس آدمی کو پوری سزا دے سکے. اسی لیے بنایا گیا آخرت کا دن, ڈے آف ججمنٹ, جہاں انسان کو اس کے اچھے اور برے عمل کی پوری جزا بھی ملے گی اور پوری سزا بھی ملے گی. جو 9 قتل کی سزا اور باقی ہے, جو 49 قتل کی سزا اور باقی ہے, وہ تمہیں جہنم میں بھگتنا پڑے گی, وہ تمہیں سزا ملے گی. اس لیے ڈے آف ججمنٹ ماننا پڑے گا, قیامت کا دن ماننا پڑے گا. اس لیے یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ایک دن آئے گا قیامت کا, اور اس دن انسان کو اس کے عملوں کی پوری جزا و سزا ملے گی. اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. آج کے دن کوئی کسی کا
پرسان حال نہیں. آج کوئی نفس کسی نفس کی، آج کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں ہے. والامر یومئذ للہ، آج کے دن سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں. کھڑے ہوں گے سب لوگ لائن سے. سعودیہ کا بادشاہ بھی ہوگا، پاکستان کا وزیر اعظم بھی ہوگا، ترکی کا طیب اردگان بھی ہوگا، شام کا بھی ہوگا، سیریا کا بھی ہوگا، عراق کا بھی ہوگا، ایران کا بھی ہوگا، ملیشیا کا بھی ہوگا، آپ کے انڈیا کا بھی ہوگا. لائن سے سب کھڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پکار کر کہے گا اے دنیا میں چودراہٹ کرنے والوں، آئے دنیا کے بادشاہوں، آئے دنیا کے مالکوں، ہم نے الگ الگ حصوں کا الگ الگ آدمی کو مالک بنا دیا تھا. آئے مالکوں، آئے دنیا داروں، آئے دنیا میں بادشاہ کرنے والوں، لمن الملک اليوم، آج کے دن کا پورا مالک کون ہے؟ آج کے دن کا پورا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن بادشاہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ چیخ کر کہیں گے لوگ للہ الواحد القہار، آج کے دن کا پورا بادشاہ تو اللہ ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے. واحد و قہار ہے، وہ اکیلا اور زبردست ہے. آج کے دن کی پوری بادشاہ تو اسی کے ہاتھ میں ہے. اس دن کا بھی یقین ہمیں کرنا ہے. اتنی چیزوں کے بعد میرے بھائیوں، اب آئیے میرے اس جملے پر جس پر میں اپنی تقریر کا اختتام کر دوں گا، اور اسی کامیابی کے اوپر کل مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. ذرا سنیے گا. اتنی چیزیں بتانے کے بعد، کتنی چیزیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی تلاوت جب کرو تو شک و شبہ سے اس کتاب کو بالکل پاک سمجھو، اس میں ڈاؤٹ نہ کرو. پہلی چیز ھدی للمتقین. دوسری چیز یہ کہ جب قرآن پڑھو تو تقوی ہو، ڈر ہو، تب تو تمہاری زندگی میں ہدایت آئے گی. اگر ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو ہدایت تمہیں نہیں ملے گی. دوسری چیز. تیسری چیز الذین یؤمنون بالغیب، چھپی ہوئی چیزوں پر، جہنم، جنت، اللہ، فرشتوں پر ایمان رکھو، اور جیسے بتایا گیا اس طریقے سے ایمان اس کے اوپر ہونا چاہیے. جو لوگ یہ رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، اپنے وقت پر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، حلال و حرام کا خیال رکھتے ہوئے حلال رزق کھا کر نماز کے لیے جاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں. اس کے بعد بتایا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق اتارا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور چیز ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں. قرآن سے پہلے جو ہم نے کتابیں اتاری، تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ان کا ایمان ہے کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے نازل کی تھیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان میں گڑبڑی کر دی، اور اس میں اصلی میں بہت سی چیزیں نقلی ملا دی. اب یہ کتابیں منسوخ ہو گئی، لیکن تورات، زبور، انجیل یہ سب آسمانی کتابیں تھیں. قرآن پر بھی ایمان، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اتنا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب کامیاب ہونے کے بعد انسان کہاں جائے گا؟ کامیاب ہونے کا مقصد کیا ہے اور کیسی کامیابی، یہ انشاءاللہ ایک ٹکڑا اس کا چھوڑ رہا ہوں جو کل انشاءاللہ پورا کروں گا میں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں قرآن کریم پر پکا اور سچا ایمان رکھنے والا بنا دے. بارے اللہ ہم تو سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، جنت کی نعمتوں کے لیے نیک عمل کرنے والا بنا دے، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچا لے. اے اللہ قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.